اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع وحدہ لا شریک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ دوسرے بخش کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں۔ وہ موانع جو سیر سلوک میں آپ کو برطرف کرنا ہے اس کے متعلق ہم بحث کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر آپ عمل کر کے وہ موانع کو برطرف کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فصل جو ہے توبہ ہے۔ توبہ کے کیا معنی ہیں؟ توبہ یعنی گناہ سے پلٹنے کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہو کہ گناہ کیا ہے۔ آپ کو پہلے گناہ کی شناخت ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو گناہ کی شناخت نہ ہو تو آپ توبہ نہیں کریں گے۔ روزانہ کی زندگی میں ہم کچھ کام انجام دیتے ہیں، یا تو وہ واجب ہے، یا تو حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے۔ وہ عمل جو واجب ہے اور آپ ترک کر دے رہے ہیں، یعنی آپ گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ وہ عمل جو آپ پر حرام تھا آپ انجام دے رہے ہیں، یعنی آپ گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ یہ توبہ عام ہے، یہ عموم پایا جاتا ہے، سب اس میں مبتلا ہوتے ہیں، مگر ایک توبہ خاص ہوتا ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں مکروہ جو عمل ہوتا ہے اس کو وہ انجام دے دیتا ہے، تو وہ گناہ تصور کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اسے ترک اولا بھی کہتے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ وہ اس عمل کو ترک کر دیتا۔ ایک ہے مستحب عمل، وہ ترک کر دیتا ہے، بہتر ہوتا کہ اسے انجام دیتا، کیونکہ وہ عمل جو مستحب تھا وہ ترک کر دیا تو احساس کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں مشکل میں ہوں، تو وہ توبہ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں توبہ خاص۔ ایک ہے توبہ اخص جسے خاص الخاص کہتے ہیں۔ اس میں صرف اور صرف اس کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کے اگر اس کی توجہ کہیں چلے جائے تو وہ گناہ تصور کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ یہ اولیاء خدا کی توبہ ہے، یہ ائمہ اطہار کی توبہ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توبہ ہے۔ یہ ہے توبہ عام پہ ہم آتے ہیں۔ اس کے دو شرط ہیں، اگر وہ دو شرط کو سمجھ جائے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ اگر گناہ کرے گا تو فوری پلٹ جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانے کہ کمال کیا ہے، کہ وہ جانے کہ نقصان کیا ہے۔ جب وہ جان لے گا کہ کمال کیا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ کچھ کے نزدیک کمال یعنی جنت کو حاصل کرنا ہے، کچھ کے نزدیک کمال یعنی جہنم سے بچ جانا ہے، اور کچھ کے نزدیک کمال اللہ کو حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ نقصان کے متعلق آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ نقصان کچھ کے نزدیک کفر میں مبتلا ہو جانے کو نقصان تصور کرتا ہے، اور کچھ کے نزدیک عذاب الہی میں مبتلا ہو جانا یعنی ثواب سے محروم ہو جانے، اور کچھ کے نزدیک غضب الہی اس پر جو ہے وارد ہو جائے، اس کو نقصان تصور کرتا ہے۔ جب تک آپ کو پتہ نہ چلے کہ کمال کا فائدہ کیا ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ کمال کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔
اور نقصان کا ضرر کیا ہے، یعنی اللہ پر غضبناک ہو جائے گا۔ یہ دو شرط پر کام کریں گے تو آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اگر گناہ بھی کر لیں تو آپ فوری توبہ کر لیں گے، گناہ سے پلٹ جائیں گے۔ ایک ہے توبہ عام میں کیفیتیں، وہ گناہ جو آپ کر چکے ہیں تو آپ کیا کریں، اور وہ گناہ جو ابھی انجام دے رہے ہیں، اور وہ گناہ جو آگے کر سکتے ہیں۔ وہ گناہ جو آپ کر چکے ہیں تو آپ کریں کیا؟ سب سے پہلی چیز پشیمانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، پشیمان ہونا چاہیے کہ جو میں یہ عمل کیا ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا انسان، پشیمانی ہی توبہ ہے۔ دوسرا جبران کرے گا، دیکھے گا کہ میں جو ایک گناہ کیا ہوں کیا وہ اللہ کے خلاف ہے، حق اللہ میں نے ضائع کیا، یا حق الناس یا حق النفس۔ اگر حق اللہ ہے تو اللہ سے معذرت خواہی کرے گا، گریہ زاری کرے گا تاکہ اللہ اسے بخش دے۔ نہ اگر حق النفس ہے تو خود پر تنبیہ کرے گا، ہو سکے تو جو حدود آپ پر وارد ہوتے ہیں یا آپ کو کوئی کفارہ دینا پڑتا ہے تو آپ دیں تاکہ اس بلا سے بچ جائیں، اس گناہ سے بچ جائے۔ حق الناس، حق الناس کیا ہے؟ حق الناس دیکھیں، یا تو آپ کی زبان سے آپ نے جو ہے کسی کا حق ضائع کیا، یا عمل سے، یا کسی کو آپ نے مارا ہے جس کی وجہ سے وہ مر چکا ہے، تو جائے معافی طلب کریں ان کے رشتہ داروں سے۔ اگر اس کی جگہ پہ آپ کو پیسے بھی دینا پڑے تو آپ پیسے دیں، مگر وہ جو حق الناس آپ نے جو کیا ہے جا کے اس کو حل کریں۔ وہ گناہ آپ انجام دے رہے ہیں، حال میں کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یا کسی کا برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یا کسی کو مار رہے ہیں، تو فوری کیا کریں؟ آپ اپنا ہاتھ روک لیں اور اس سے معذرت خواہی کرے۔ اگر اس کو چوٹ لگی ہے تو جا کے جبران کریں، اس کا علاج کرائیں۔ یہ توبہ حال ہے۔ توبہ آئندہ کیا ہے؟ آئندہ جو آپ گناہ کر سکتے ہیں، ابھی اتنا آپ پستی میں مبتلا ہے، کچھ لمحے تک آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، مگر اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے اندر ایک ارادہ پیدا کر لیں کہ آئندہ میں کیا ہے؟ گناہ نہیں کروں گا، اگر مجھے کوئی زبردستی بھی کیوں نہ کرے، اگر کوئی مجھے جلا بھی کیوں نہ دے، میں گناہ کی طرف نہیں بڑھوں گا۔ ایک کہ کچھ بھی ہو جائے میں گناہ نہیں کروں گا، اگر میں گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں یا ہوں گا آگے، میرے کو احتمال ہے، تو ابھی سے ایسے شرط رکھ لیں کہ وہ سخت ہو جائے آپ کے لیے۔ فرض کرے پینلٹی رکھ لیں، اگر میں اس طرح کسی عمل میں مبتلا ہو جاؤں گا تو میں اتنے پیسے جو ہے میں خیرات کروں گا، جو میرے لیے سخت ہو۔ وہ سخت ہے تو وہ کیا ہے؟ عمل کرنے میں بھی پرہیز کرے گا۔ ایک ہوتا ہے وہ توبہ خاص، یہ تھا توبہ عام۔ توبہ خاص میں بھی یہی شرائط آپ کو ملیں گے۔ اس میں وہ مکروہ عمل جو انسان انجام دیتا ہے اور تصور کرتا ہے، یعنی واقعی میں اس نے جو ہے یہ جو عمل انجام دیا ہے کہیں نہ کہیں کوتاہی کی ہے، اس بنا پر یہ عمل انجام دیا ہے،
اس کو گناہ جانتے ہوئے استغفار کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کتاب میں زیادہ بحث نہیں آئی ہے۔ توبہ اخص کے بارے میں کچھ مختصر بیان آیا ہے، یعنی توبہ خاص الخاص، وہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے جو ہے ہر عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی امور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی توجہ خدا سے ہٹ جاتی ہے تو وہ گناہ تصور کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سیر سلوک کر رہا ہے، ایمان کے کئی درجوں میں فائز ہے، 8ویں درجے پہ فائز ہے، اگر وہ رک جاتا ہے، احساس کر رہا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، تو جان لے کہ کہیں نہ کہیں مشکل ہے، تب وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ بڑھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے آگے، وہ رک گیا ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، سمجھا؟ یہ بھی کیا ہے؟ نقصان ہے اس کے لیے۔ میں ایک مرتبے تک پہنچ گیا ہوں، کافی ہے میرے لیے نا۔ رک جانا بھی کیا ہے؟ اس کے لیے نقصان ہے۔ تب وہ کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اس کو گناہ تصور کرتے ہوئے استغفار کرے گا۔